الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 سے onward۔ ارشاد باری تعالی ہے وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے اس وقت کے نبی سموئیل علیہ السلام سے یہ درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی سردار مقرر کر دیجئے جس کی سربراہی میں ہم جہاد کریں، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے جو ہے طالوت کو ان کا سردار یا کنگ جو ہے وہ مقرر کیا، اور اس طرح سے انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے کہ جی یہ ایک تو غریب آدمی ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اور ہم کیوں ان کو جو ہے وہ سردار مانے، ہمارے اندر سے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس بڑا مال ہے، بڑے یعنی مشہور ہیں اور یہ اور وہ، اور اس طرح سے ان کو جو نہیں ان میں سے ہونا چاہیے تھا۔ تو اس وقت کے نبی جو تھے شموئیل علیہ السلام، انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور جسم میں وسعت دی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کے اندر تم اپنی بدبختی کا اظہار مت کرو کہ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن کے اوپر اپنا جو ہے اس طرح سے تبصرہ شروع کر دو۔ تو انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ ان کی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے بطور تمہارا سربراہ کے، کنگ کے، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے پاس تابوت سکینہ لائے گا، وہ تابوت سکینہ کہ جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی جو باقیات تھیں، جو ترکہ تھا اس کے اندر موجود ہے، اور اس کو تحملہ الملائکہ، فرشتے لے کر آئیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پر یقین کرنا چاہیے، اور اتنی بڑی نشانی بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دکھا رہا ہے کہ وہ تابوت سکینہ جو اتنی تاریخوں سے چلا آ رہا ہے، سالہ سال سے، اور وہ بنی اسرائیل سے غائب ہو چکا ہے، کیونکہ مشرکین جو تھے اس وقت بہت سال پہلے اس کو لے گئے تھے، جب انہوں نے بنی اسرائیل کے اوپر غلبہ حاصل کیا تھا، تو جہاں انہوں نے اور بہت ساری چیزیں ان سے لے لی تھیں، ان میں سے یہ تابوت سکینہ بھی تھا جو ان کے لیے تسکین و طمانینت کا باعث تھا، اور وہ لوگ یعنی دشمنان اسلام جو تھے، دشمنان بنی اسرائیل، وہ لے کر گئے تھے، تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے کر آئے گا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اسباب اس کے ماتحت کام کرتے ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ یہ سبب ہوگا تو یہ کام ہوگا، جیسے بادل برسنا، بادل سے بارش برسنا، بادل کا سبب ہونا، سمندروں سے پانی کا ایوپوریٹ ہونا، یہ سارے اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ تابوت سکینہ ان کے پاس واپس آنا، کہ وہ لوگ اس وقت تو لے گئے تھے، جب وہ لے کے گئے تو انہوں نے جب اپنے پاس اس تابوت سکینہ کو رکھا تو وہ ان کے لیے مصیبت کا باعث بنا، وہ بیماریوں کے اندر مبتلا ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو کہ شاید اس کی وجہ سے ہے، تو انہوں نے ایک بیل گاڑی کے اوپر اس تابوت سکینہ کو رکھ کر جو ہے اس بیل گاڑی کو ایسے ہی چھوڑ دیا تاکہ وہ کہیں بھی چلا جائے یہ تابوت سکینہ، اور ہمارے اندر سے چلا جائے تاکہ ہم جس بیماری میں یا بلا و وبا میں مبتلا ہو چکے ہیں اس سے ہمیں جو ہے چھٹکارا ملے۔ اس طرح سے وہ تابوت سکینہ فرشتے لے کر بنی اسرائیل کے اندر آئے، جیسا کہ یہاں اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تحملہ الملائکہ، یعنی اس تابوت سکینہ کو فرشتے لے کر آئیں گے، اور ان فی ذالک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ طالوت کو واقعی اللہ رب العزت نے سلیکٹ کیا ہے تمہارے لیے۔ اب یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، تم مومن ہوئے تو تم مان لو گے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید میں ہمیں بھی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی آیات کی ہے، جیسے قرآن مجید میں فرمایا ہے
انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مسلمانوں تم ہی غالب رہو گے اپنے دشمنوں کے اوپر اگر تم مومن ہوئے، یعنی تمہارے اندر ایمان کی شرط ہونی چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اگر تمہارے اندر ایمان ہوا تو دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ اور چنانچہ ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، صحابہ کرام کے دور مبارک میں، اور بعد میں آج تازہ ترین ہمارے لیے سب سے بڑی دنیا کے سامنے مثال ہے یہ طالبان، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے مدد کی۔ وہ نہتے لوگ تھے اور ان کے اوپر 48 وہ ممالک تھے جن میں اکثریت یعنی بڑی تعداد ان کی بھی تھی جن کے پاس ایٹمی قوت تھی، اور دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں جو تھیں وہ ساری اکٹھے ہو کے ان کو مارنے کے لیے جڑیں، اور 20-22 سال تک وہ بمبنگ کرتے رہے لیکن کچھ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جو ایمان کی دولت سے نوازا تھا اسی کی بدولت انہوں نے جنگ جیتی ہے، اور ورنہ تو ان کے پاس ظاہری اسباب میں سے کچھ بھی نہیں تھا، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی یعنی ان کے پاس کھانے پینے کو بیچاروں کو پاس کچھ نہیں تھا، پاؤں میں جوتی نہیں تھی، تو وہ لوگ جو تھے صرف ایمان کی دولت سے متصف تھے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ فرمایا ہے کہ مومن ہو تو مان لو اللہ کی بات کو، کہ اللہ نے سلیکٹ کیا ہے طالوت کو تمہارا سربراہ۔ تو ہم سب کے لیے بھی یہ بات نہیں، محض ایک قصہ کہانی نہیں ہے کہ اگر ایمان کی شرط مسلمان میں ہے، مومن میں ہے، یعنی وہ ایمان سے متصف ہے، سچا سچا مسلم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال رہے گی۔ اور پھر فرمایا کہ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، پھر جب طالوت جو ہیں وہ چلے یعنی اپنے لشکروں کو لے کے، تو انہوں نے اپنے لشکروں سے، اپنی فوج سے ایک بات کہی، اور وہ یہ تھی کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ اللہ رب العزت آگے ایک نہر آ رہی ہے، اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو کوئی اس نہر میں سے پی لے گا فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے، اور ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اور جو کوئی اس میں سے نہیں پیے گا سوائے اس کے کہ وہ چلو بھر تھوڑا سا اگر پی لے نہر سے تو چلو کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ بس تم اس میں سے پینا ہی شروع کر دو نہر کے اس پانی سے۔ تو پھر اگر کسی نے ایسا کیا کہ وہاں سے لگاتار جو ہے وہ پانی پی لیا تو وہ پھر ہمارے ساتھ نہیں چل سکے گا۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، چنانچہ جب اس نہر سے وہ گزرے، طالوت کا جو لشکر تھا، تو وہ جب نہر سے گزرنے لگے تو ان میں سے اکثریت نے پانی پی لیا اور ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ سیر ہو کے پیا، الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے، تھوڑے لوگوں کے، کہ جو ہیں انہوں نے پانی نہیں پیا، باقی اکثریت نے جو ہے وہ پانی پی لیا۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، پھر جب طالوت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا لشکر لے کے وہ چلے، نہر سے باہر جب پہنچے تو جو ان کا لشکر تھا طالوت کا، جو ان کے ساتھی تھے، تو ان کی اکثریت نے یہ کہا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، کہ ہمارے اندر تو اب طاقت نہ رہی جالوت کے مقابلے کی، اس کے فوجوں کے مقابلے کی، یعنی ہم جو ہیں اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اچھا، اب یہ کہ اکثریت نے چونکہ پانی پی لیا تھا اور ایمان کی کمزوری تھی ان کی، اور یہ اصل میں ان کو آزمانا تھا کہ یہ لوگ کتنا صبر کر سکتے ہیں، یہ کتنے، ظاہر ہے اس سے بڑا صبر تو آگے آنے والا تھا، جہاں اپنی جان کے لالے پڑنے والے تھے۔ ظاہر دشمن کے مقابلے میں جب جہاد میں، قتال میں، جنگ میں بندہ جاتا ہے تو وہاں جان جانے کا بھی اندیشہ ہے، زخمی ہونے کا اندیشہ ہے، مرنے کا اندیشہ ہے، شہید ہونے کا یعنی ہے وہاں پہ امکان، تو لہٰذا وہ بڑا امتحان آنے والا تھا۔ تو یہاں سے ان کی آزمائش کی جا رہی تھی
کہ یہ کتنے صبر آزمائیں کہ یہ کیا پانی پیتے ہیں کہ نہیں پیتے ہیں۔ چنانچہ ان کی اکثریت نے تو پی لیا۔ اب اس کے بعد جب وہ نہر پار کر چکے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، یا ہم تو جالوت جو ہے، جو دشمنوں کا سربراہ تھا اپنی فوج کا، اس کا اور اس کی فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نہیں جا سکتے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی تاریخ ایسی باتوں سے بھری ہوئی ہے، قرآن مجید میں بھی اور بائبل کے اندر بھی اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد بھی 6 سپارے میں سورۃ المائدہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا کہ چلو دشمن کے مقابلے کے لیے جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، انہوں نے کہا جی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ اور آپ کا رب جائیں، جہاد کریں، جنگ کریں دشمنوں سے، ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب یہ علاقہ چھوڑ جائیں گے ہمارے دشمن تو پھر ہم وہاں پہنچیں گے، ورنہ ہم ادھر نہیں جائیں گے، وہ تو ہمیں مار ڈالیں گے۔ بالکل سیم صورتحال اس کے بعد کی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے بنی اسرائیل کا واقعہ بھی یہاں پہ اسی طرح کا ہی بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے پہلے لوگوں سے مشورہ کیا تھا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے کہ ہم کس طرح سے یہ جنگ لڑیں، یعنی ڈیفینسولی ہم یہاں شہر کے اندر رہ کے جنگ لڑیں یا یہ کہ ہم میدان میں اتریں، تو کیا تمہارا مشورہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، دشمن اتنا دور سے 300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ آ رہا ہے ہمیں مارنے کے لیے، ہم گھروں میں بیٹھے رہیں، ہم ادھر اندر نہیں رہیں گے، ہمیں اجازت دیں، ہم میدان میں جائیں گے، مریں گے، کٹیں گے، کہیں بھی کچھ بھی ہوگا، آپ ہمیں حکم دیں ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں، کنویں میں چھلانگ لگا دیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو کہیں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم نہیں لڑتے، ہم نہیں جہاد کرتے، تو نہیں، ہمیں بس آپ کا حکم چاہیے، آپ کی پرمیشن چاہیے، کیا کرنا ہے بس، اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ ہمیں جب حکم دے دیں گے تو ہم کہیں بھی کودنا ہے، سمندر میں، کنویں میں، جو بھی ہماری جان جاتی ہے جائے، تو اللہ کی راہ کے لیے اس سے بڑا اور ہمارے لیے سعادت مندی کیا ہوگی۔ تو یہاں پہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا طالوت کو کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، کہ جی ہم طالوت کے اور اس کے لشکروں کی مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، اور یہ اکثریت نے یہ کہا یعنی۔ اور پھر جو قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، لیکن ان میں جو پکے صاحب ایمان تھے، پکے سچے سچے مسلمان تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین تھا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی تھوڑی سی جماعتیں تھیں جو اللہ کے اذن سے، اللہ کی مدد سے اپنے سے کئی گنا بڑی طاقتوں کے اوپر غالب آ گئی ہیں۔ لہٰذا اللہ کے اوپر ایمان و یقین رکھو، کیوں ڈر رہے ہو کہ تم مر جاؤ گے تو کیا ہمیشہ ادھر ہی رہ جاؤ گے، بچ جاؤ گے ہمیشہ کے لیے، اور جو ہے ادھر ہی تم نے رہنا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو غیرت دلانے کی کوشش کی، ان کے ایمان کو جگانے کی کوشش کی کہ کیسے مسلمان ہو تم۔ چنانچہ یہ جو صورتحال ہے یہ بنی اسرائیل کی آج ہماری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہی کچھ بالکل پایا جاتا ہے، اور جہاد سے بحیثیت مجموعی ہمارے لوگوں کا بھی رویہ بنی اسرائیل جیسا ہو گیا ہے۔ حالانکہ جہاد ایک اہم رکن ہے اسلام کا، یعنی وہ جو 5 ارکان ہیں ان میں کا ایک یہ 6واں رکن بھی قرار دیا گیا ہے جہاد، اس لیے کہ یہ جب حالات خطرناک ہو جائیں تو پھر یہ فرض عین ہو جاتا ہے، پھر سارے جنگجو مردوں کے لیے جہاد میں شمولیت فرض ہو جاتی ہے کہ جب دین، ایمان اور اسلام اور اسلامی سرحدوں اور اسلامی ملک کی حفاظت مقصود ہو تو پھر سب کے اوپر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کا بار بار تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ،
اور یہ صرف سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی کے طور پہ نہیں ہے کہ جناب یہ ایسا ہوا تھا اور اس طرح قصے ہوا تھا، یہ فرمایا جا رہا ہے، بلکہ یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ جو لوگ سچے مسلمان ہوتے ہیں وہ ان باتوں سے نہیں ڈرتے کہ ہماری جان چلی جائے گی، ہم مر جائیں گے، دشمن ہمیں کاٹ ڈالے گا، مار ڈالے گا، وہ ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ملاق اللہ، ہماری تو ملاقات ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ سے، یعنی آج ملاقات ہو، جہاد شہید ہو کے جائیں گے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے کہ کچھ کر کے جائیں گے، کچھ لے کے جائیں گے، تو اس سے بڑا اور کیا ہمیں چاہیے؟ جان تو ویسے بھی اللہ نے لینی ہے ہماری، جو دی اس نے ہے تو لینی بھی اس نے ہے، آج لے یا 100 سال بعد لے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس طرح جان دینے سے یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو ہمارے پاس کوئی اثاثہ ہوگا جس کو ہم اس کی بارگاہ میں پیش کر کے خوش و خرم ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے، اور اس وقت بھی جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو مسلمان تھے، اگرچہ کم تعداد تھی، انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان و یقین اگر تمہارا ہے تو تم یک بارگی حملہ کر دو، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی، تم ہی غالب آ جاؤ گے۔ اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے فرمایا ہے سورۃ آل عمران کے اندر کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، بلکہ کہا کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یعنی تم خوف مت کھاؤ، غم مت کھاؤ، ڈرو مت، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ یعنی مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ وہ نڈر ہونا چاہیے دشمن کے مقابلے میں۔ چنانچہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یہ انفرادی قسم کا واقعہ ہے، یعنی اسی سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان کبھی ڈرپوک نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ اکیلا ہو، چاہے وہ 100 ہوں یا 1000 ہوں یا لاکھ ہوں یا کروڑ ہوں، جیسے آج ہم بلین میں ہیں، 2 بلین ہیں تقریباً۔ تو وہ جو ہے صحابی آیا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ آئے، دشمن آئے اور وہ مجھ سے میرا مال چھیننا چاہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ اسے مت دو۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر وہ مجھ سے لڑے تو فرمایا تم اس سے لڑو، یعنی ڈیفینسولی تم اپنا دفاع کرو۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ وہ لڑے تم مرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاؤ، تو ایسا نہیں ہے، اپنا ڈیفینس کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو؟ آپ نے فرمایا اگر اس نے تمہیں قتل کر دیا تو تم شہید ہو جاؤ گے۔ اس نے عرض کیا، صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں نے اس کو قتل کر دیا، ظاہر دونوں صورتیں ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا، تم سرخرو ہو جائے گے، تم نے اپنا ڈیفنس کیا، اپنا دفاع کیا اپنے مال کا، اپنی جان کا۔ بالکل اسی طرح سے اپنے مال، اپنی جان، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی دین، اپنے ایمان، اپنی قوم، اپنے ملک، اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اسی طرح سے بندے کو، مسلمان کو جو ہے نڈر ہونا چاہیے، ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ ایک مومن، سچے سچے مومن کی جو ہے یہ صفت بتائی گئی ہے، نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ اس کو کس بات کا ڈر ہے؟ اس لیے کہ انہ ملاق اللہ، کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ابھی حاضر ہوں یا 100 سال بعد ہوں یا کم و بیش، تو اس کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ اگر میں اس حالت میں جاؤں گا، شہید ہو کے جاؤں گا، تو اس سے بڑا میرے لیے اور کیا یعنی سرخروئی والا معاملہ ہے۔ اچھا، پھر آگے فرمایا کہ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالی صابرین کے ساتھ ہے، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو لوگ صبر آزما ہوتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے، ان پر کرم فرماتا ہے۔ چنانچہ یہ چیزیں یعنی لکھی ہوئی قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، حدیثوں میں پڑھتے ہیں، بالکل آمنا و صدقنا، شک ہی نہیں، اللہ کا کلام ہے، لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھ چکے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف رسول اللہ کے دور میں، یہ نہیں کہ صحابہ کے دور میں، تابعین، تبع تابعین، صلحاء کے دور میں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں، آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے کہ جو لوگ صبر آزما ہوتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، چاہے ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو دشمن کے مقابلے میں، صبر اور ایمان کی دولت سے جب وہ لبریز ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ واللہ مع الصابرین، اللہ ہے ہی صابرین کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ چنانچہ
جب دشمن کے مقابلے میں جالوت اور اس کی فوج کے مقابلے کے لیے طالوت اپنا لشکر لے کے چلے، اس کا مقابلہ کرنے لگے، تو اس وقت انہوں نے دعا کی۔ چنانچہ یہ چیزیں انبیاء علیہ السلام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمیں حدیثوں سے ملتا ہے، قرآن سے بلکہ ملتا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے سے پہلے دعا کرتے تھے اور کیسے گڑ گڑا کے دعا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے جو انبیاء ہیں، جو صلحاء ہیں، تو وہ اسی طریقے سے دعا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی وہ ڈینگے نہیں مارتے، وہ بڑائی نہیں مارتے کہ جی ہمارے پاس یہ ہے یا وہ ہے یا ہم نہیں، وہ اللہ سے لو لگاتے ہیں، وہ ضرور اپنی قوت جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دی ہے، بٹ پوری دعا، پورا بھروسہ اور توکل اللہ کے اوپر۔ تو چنانچہ انہوں نے دعا کی، مومنوں نے، طالوت نے اور سارے جتنے بھی اس وقت کے یعنی وہ نبی تھے، ساموئیل، اور اسی طرح سے سب مسلمانوں نے مل کے دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر انڈیل دیجیے، یعنی ہمیں ثابت قدم رکھیے، ہمیں صبر عطا فرما دیجیے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھیے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ تو یہ دعا جو ہے اللہ کے نبی ہمیشہ سے اسی طرح سے کرتے رہی ہیں۔ تو ہمیں ہر معاملے کے اندر، وہ جنگ ہو، وہ کوئی بھی معاملہ ہو، اس کے اندر اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے، اس لیے کہ سارا اختیار تو اللہ کا ہے۔ جو لوگ یعنی دشمن لڑنے کے لیے آئے ہیں، ان کو قوت اور طاقت کس نے دی ہے، ان کو پیدا کس نے کیا ہے، ان کو زندہ کس نے رکھا ہوا ہے، یہ سارا معاملہ اللہ کا ہے، اسی کے اختیار سے یہ سارا ہو رہا ہے، اسی کی پرمیشن سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَاتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ چنانچہ جب مقابلہ ہوا طالوت اور جالوت کا، یعنی طالوت ادھر سے اپنے مسلمانوں کی فوج کا سپہ سالار تھا، اور جالوت جو ہے اپنے کفار مشرکین کی جو فوج تھی اس کا سپہ سالار تھا۔ اب ان کا جب مقابلہ ہوا فوجوں کا، تو قاتل داوود جالوت، تو داود جو ابھی کم سن تھے، نوجوان تھے، یہی داؤد علیہ السلام جو بعد میں اللہ کے نبی بنے، اور ان کے بیٹے سلیمان بھی نبی بنے، اور ان کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہوں پہ آیا ہے، تو یہ ابھی نوجوان تھے۔ تو قاتل داود علیہ السلام نے قتل کر دیا جالوت کو، جو کہ یعنی کفار و مشرکین کی فوج کا سپہ سالار تھا، سپہ سالار کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی داود علیہ السلام کو جو ہے وہ سلطنت عطا کی، حکمت عطا کی، دانائی عطا کی، یعنی نبوت عطا کی، اور بعد میں پھر یہی داؤد علیہ السلام ہی بادشاہ بن گئے، اور اللہ کے نبی بھی بن گئے، اللہ نے نبوت بھی عطا فرما دی، اور اس طرح سے بہت بڑی سلطنت بھی عطا فرما دی۔ چنانچہ یہ باپ بیٹا دونوں بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے، یعنی داؤد علیہ السلام بھی اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بھی بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے، جس کا تذکرہ مختلف صورتوں میں، خصوصاً سورۃ النمل 19 سپارے کے اندر اس کی ڈیٹیل آئی ہے، تفصیل آئی ہے۔ تو ولولا دفع، اچھا اس میں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ وہ آج کل کے جو ہمارے مسلمان ہیں، نام نہاد مسلمان، جو بڑے بڑے یعنی عہدے رکھنے والے، بڑے بڑے ڈینگے مارنے والے اور بڑے بڑے کاموں کے ذمہ داران، وہ بھی ان کاموں کو جو ہے ہاتھ نہیں لگاتے کہ جو اللہ کے پیغمبر کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ہم نے داؤد علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے کہ وہ طالوت کی سرکردگی میں جہاد کر رہے تھے، اور انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سب کو قوت اور طاقت دیتا ہے، اب وہ اس قوت اور طاقت کو کہاں استعمال کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آپشن دیا ہے کہ وہ اچھے کام میں اس کو استعمال کرے یا برے کام میں استعمال کرے۔ قوت اور طاقت کو تو جالوت کو بھی اللہ نے دی تھی۔ اب جالوت جو ہے وہ کفار و مشرکین کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ قوت و طاقت اللہ نے طالوت کو بھی دی تھی، طالوت جو تھے وہ مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار تھے۔ تو اسی طرح سے قوت اور طاقت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے دی تھی،
تو انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ کر دیا کہ انہوں نے سپہ سالار کو ہی، کفار و مشرکین کے جو سپہ سالار تھا جالوت، اس کو قتل کر دیا۔ تو اللہ یہ دکھاتے ہیں کہ جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، مال کی، اسٹیٹس کی، چیزوں کی، دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، وہ میری رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تب تو اللہ تعالیٰ ان کو یعنی یہ دنیا کے اندر بھی یہ سرخروئی عطا فرماتا ہے، سلطنت عطا فرماتا ہے، نبوت عطا فرماتا ہے، یا عزت و تکریم ان کو عطا فرماتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اسی طرح سے ان کو جنت کے اندر باغخانے عطا فرماتا ہے، کہ وہ یہ پریکٹیکلی ثابت کر کے دیتے ہیں کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد کو جو ہے وہ سلطنت عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی، اور ان کو وہ کچھ سکھایا کہ جو چاہا، کیا کچھ چاہا، یہ ابھی اللہ کی یعنی عطا ہے کہ کیا کچھ اس نے چاہا اور کیا کچھ عطا فرمایا اپنے پیغمبر داؤد علیہ السلام کو۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ کرتا تو زمین کے اندر فساد برپا ہو جاتا۔ یہ جہاد کی غرض و غایت بتائی جا رہی ہے کہ جہاد اللہ نے کیوں فرض کیا ہے۔ جہاد اس لیے فرض کیا ہے تاکہ جو شریر لوگ ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے، ان کے شر و فساد کو روکنے کے لیے ان کا قلعہ کما کیا جائے، اور ان کے مقابلے میں جو ہے اللہ کے نبی، اللہ کے برگزیدہ لوگ، مجاہد جو ہیں وہ آ کے جہاد کریں، قتال کریں، اور ان کا قلعہ کمن کریں، اور اس فتنے کا، اس فساد کا یعنی سدباب کریں۔ اس لیے یعنی اللہ نے یہ جہاد فرض کیا ہے۔ جہاد کا مقصد مال کمانا نہیں ہے، جہاد کا مقصد اسٹیٹس، ملک گیری، یہ نہیں ہے۔ اس جہاد کا مقصد اعلاء کلمۃ الحق ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے لوگوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، کہ کوئی کفر بھی کر رہا ہے تو زندہ ہے، اس کی اولاد بھی ہو رہی ہے، اس کا کھیت کھلیان بھی آباد ہے، اس کا کاروبار بھی چل رہا ہے، اور وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید، کہ تمہارا اختیار ہے، اب جو ایک ٹائم دیا گیا ہے اس کے اندر تم نے کیا کرنا ہے، جنت کے راستے پہ چلنا ہے، جنت میں جانا ہے، جہنم کے راستے پہ چلنا ہے، جہنم میں جانا ہے، جاؤ، یہ تمہیں اختیار دے دیا گیا ہے۔ آگے فرمایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوها علیک بالحق، ہم نے اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ جو آیات ہیں، یہ جو واقعات ہیں بیان کیے گئے ہیں، ہم نے آپ کو بیان کیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ مرسلین میں سے ہیں، یعنی یہ جو غیب کی خبریں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ نہیں جانتے تھے، اللہ نے آپ کو یہ ساری غیب کی خبریں عطا فرمائی ہیں، لہٰذا نہ تو آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے تھے، تورات، زبور، انجیل، اور نہ ہی آپ کو کسی نے اس طرح کی کوئی چیز بتائی تھی، یہ اللہ نے ہی آپ کو بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے آپ کو یہ علم ملا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شرف بخشا، آپ کو نبوت عطا فرمائی، اور آپ کو یہ سارا کچھ بتایا جو یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ آیات ہیں، اور یقیناً آپ اللہ کے برگزیدہ مرسلین میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔